الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود رواہ ابو داود۔ حاضرین محترم، گزشتہ چند جمعوں سے جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے وہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمعے سے متعلق جمعے کے دن جو متعلق جو بیان ہو رہا ہے یہ نماز سے متعلق ہے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اور نمازوں میں جو سنتیں ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سنتوں کے تذکرے میں بعد ظہر کی سنت اور ظہر کے بعد کی سنت تک بات پہنچی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ عصر کی سنت اور عشاء کی سنت، مغرب کی سنت۔ اس سلسلے میں احادیث میں عصر کی جو 4 رکعت سنت ہے پہلے کی، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، یا اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سنتیں اگر غیر مؤکدہ بھی ہے تو اس کے پڑھنے میں ثواب تو ہے ہی، اگر کسی نے 4 رکعت سنت پڑھ لی تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اسی طرح مغرب کی سنت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کہلاتی ہے، جو ہم اہتمام سے پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغرب کے بعد ایک نماز ہے جس کو ہم صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، اوابین کی نماز۔ اوابین کی نماز یہ کتنی رکعت ہے اوابین؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی رکعت 6 رکعت ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس اعتبار سے یہ سنت 6 رکعت ہے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 2 رکعت اگر نفل پڑھ لی جائے اور اس کے بعد 2 رکعت اور نفل کی نیت کر لی جائے تو یہ 6 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس کے بعد الگ سے 6 رکعت پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہی سنت، نفل اور پھر اوابین سب ایک ہی نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے آسانی بھی ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کہ 4 رکعت سنت اور نفل پڑھنے کے بعد پھر ہم 6 رکعت اوابین پڑھیں گے تو 10 رکعت ہو جائے گی، وقت زیادہ لگ جائے گا، تو اس میں گنجائش ہے کہ آپ سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد نفل پڑھ لیں اور 2 رکعت مزید پڑھ لیں، تو یہ صلاۃ الاوابین بھی ہو جائے گی۔ اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 6 رکعت مغرب کے بعد پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے 6 رکعت کی بنیاد پر۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ توبہ ہی سے معاف فرماتے ہیں۔ اب اسی طرح ہے عشاء کی 2 رکعت، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ ایک چیز نماز کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ اب تو میں کم دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پڑھتے بھی ہوں، ہم نوافل کو بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے 2 رکعت سنت پڑھ لی عشاء کے بعد، اور اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت ہم نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر کے وتر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر سنت پڑھنا، نفل پڑھنا، یہ ثواب میں کمی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بلا عذر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اور وقت خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا ثواب آدھا ملے تو ہم آدھا کیوں ثواب لیں گے؟ ہمیں تو پورا ثواب چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہ 2 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بیٹھ کر کے بھی پڑھ رہے ہیں تو ناجائز نہیں پڑھ۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکے گا، مثال کے طور پر کہ 2 رکعت ابھی ہم نے سنت پڑھی ہے، پھر ابھی 3 رکعت وتر پڑھنا ہے، تو کتنا بار بار اٹھوں گا میں؟ تو اگر اس وجہ سے یہ 2 رکعت چھوٹ رہی ہو تو بیٹھ کے پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس کا معمول نہ بنانا چاہیے، بلکہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا چاہیے۔ اسی نماز کے سلسلے میں بات آتی ہے رکوع اور سجدہ کے طریقے میں، کہ رکوع کس طرح کریں، قومہ کیسا کریں، سجدہ کیسا کریں۔ تو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کہ آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو برابر نہ کر لے۔ یعنی رکوع میں جب ہم جائیں تو رکوع میں ہماری پیٹھ سیدھی ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت جھک جاتے ہیں، عذر ہے تو الگ بات ہے کہ عذر کی وجہ سے ہم نہیں جھک پا رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور ہم نے عادت بنا لیا ہے کہ بس ہم گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں گے اور جھکیں گے، بس اتنا ہی، تو پیٹھ اس میں سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز کافی نہیں ہے، یعنی مکمل نہیں ہے جس کی پیٹھ سیدھی نہ ہوتی۔ رکوع ادا ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ رکوع ادا ہو جائے گا، لیکن رکوع کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اس پر جو ثواب ملنا تھا، جس طرح سے جھکنا تھا اس طرح ہم نہیں جھکے تو اس پر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو رکوع اور سجدے میں ہماری پیٹھ برابر ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت طلق ابن علی الحنفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے ہیں جس نے اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے میں سیدھا نہیں کیا۔ رکوع میں سیدھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رکوع میں گول رکوع نہیں کرنا ہے کہ پیٹھ کو بالکل ایسے گول کر دیا، بلکہ اس کو سیدھا رکھنا ہے، جھکا ہوا۔ بہت سے لوگوں کو رکوع میں دیکھا گیا کہ سجدے میں کہ وہ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں کہ بالکل گول ہو جاتے ہیں، پیٹھ کو اٹھا لیتے ہیں بالکل اس طرح، پیٹھ بالکل برابر رہنی ہے نیچے کی طرف جاتے ہوئے، یہ ہے پیٹھ کو سیدھا رکھنا۔ تو یہ رکوع میں بھی ہے اور سجدے میں بھی ہے۔ رکوع میں یہ ہے کہ اس طرح سیدھی ہوگی پیٹھ،
اور سجدے میں ایسے سیدھی ہوگی۔ رکوع کا طریقہ کیا کہ اب رکوع کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ، کہ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ جب رکوع فرماتے تو اپنا سر اونچا نہیں کرتے، کہ پیٹھ ایسی ہو اور سر ایسا ہو، ایسا آپ کبھی رکوع نہیں فرماتے، بلکہ سر جھکا ہوا ہوتا اور پیٹھ برابر رہتی، سر اور پیٹھ دونوں برابر رہے، ایسا نہ ہو کہ سر اونچا ہو اور پیٹھ برابر ہو، یا سر جھکا ہو اور پیٹھ جھکی ہوئی نہ ہو، تو یہ رکوع کا طریقہ نہیں ہے۔ رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ سر اور پیٹھ ہمارا برابر رہے۔ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، اور فرماتے ہیں کہ نہ نیچا کرتے سر کو، کہ اتنا نیچا کر دیا کہ اب پیٹھ صرف نظر آ رہی ہے، سر نظر نہیں آ رہا ہے پیچھے سے دیکھنے والے کو۔ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، لیکن اس کے درمیان کی جو حالت ہے کہ پیٹھ بھی سیدھی ہو اور سر بھی اونچا یعنی برابر ہو، تو یہ رکوع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکع فیضع یدیہ علی رکبتیہ ویجافی بعضدیہ۔ اب یہ ہے کہ رکوع میں ہمارے ہاتھ کیسے رہیں، رکوع میں ہم ہاتھ کیسے رکھیں، تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو یرکع، رکوع کرتے، فیضع یدیہ علی رکبتیہ، تو آپ دونوں ہاتھ کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے اور اس کو پکڑتے گھٹنے کو، وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ، اور بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے۔ ایسا نہیں کہ ایسا رکوع کر رہے ہیں، بلکہ رکوع اس طرح سے کھل کر کے گھٹنا بھی پکڑنا ہے اور یہ جو ہمارا بازو ہے یہ اس سے الگ رکھنا ہے۔ یہ ہے رکوع کا طریقہ۔ اب سجدے کی بات آ گئی ہے کہ سجدے میں پیٹھ سیدھی ہو اور رکوع میں بھی پیٹھ سیدھی ہو۔ اب بات ہے سجدے کی کہ سجدہ کس طرح کریں۔ سجدے میں تو پیٹھ ویسی رکھنا ہے سیدھی۔ اسی طرح حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ وضع رکبتیہ قبل یدیہ، کہ اب رکوع میں ہم جا رہے ہیں سجدے میں، تو ہم کو سجدے میں کیسے جانا ہے، تو فرمایا کہ ہاتھ رکھنے سے پہلے آپ اپنے گھٹنے کو رکھتے تھے۔ سجدے میں جاتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے کس حصے کو رکھنا ہے؟ گھٹنے کو رکھنا ہے، پھر ہاتھ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ سجدے میں سیدھے گرتے ہیں اور ہاتھ زمین پر ٹیکتے ہیں، اس کے بعد گھٹنا رکھتے ہیں۔ اگر یہ عذر کی بنا پر ہے، تکلیف کی وجہ سے گھٹنے میں اگر تکلیف ہو، گھٹنے پر ہم وزن نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو رکھیں۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ، اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے کس سے پہلے؟ گھٹنوں سے پہلے۔ پہلے ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر گھٹنا اٹھانا ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنا ہے، پھر ہاتھ رکھنا ہے، اور سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے، پھر گھٹنے کو اٹھانا ہے۔ عام طور پر تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سیدھے سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ رکھا پھر گھٹنا رکھے۔ اسی طرح اٹھتے ہوئے پہلے گھٹنا اٹھاتے ہیں اور ہاتھ کے اوپر زور دے کر کے اٹھتے ہیں، تو پہلے گھٹنا اٹھا پھر ہاتھ اٹھا،
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عذر کی وجہ سے ہو تو الگ بات ہے، بغیر عذر کے ہمیں سب سے پہلے ہاتھ کو اٹھانا ہے، پھر گھٹنے کو اٹھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کس طرح کرتے تھے؟ ایک تو یہ آ گئی بات کہ سجدے میں جانا کیسے اور سجدے سے اٹھنا کیسے۔ سجدے میں اب جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے تو کس اعتبار سے اور کس طرح سے سجدہ کرتے تھے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اذا سجد، کہ جب آپ سجدہ فرماتے، جافا بین یدیہ، تو آپ اپنے دونوں بازوؤں کو الگ رکھتے۔ کس سے؟ پہلو سے۔ ایسے چپکا کر کے سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلوؤں سے ہاتھ کو الگ رکھنا ہے۔ فلو ان بہمۃ ارادت ان تمر بین یدیہ لمرت، تو فرمایا کہ آپ اس طرح سے سجدہ کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ درمیان سے گزرنا چاہے آپ کے سجدے کی حالت میں تو وہ گزر جاتا، یعنی اس طرح کھل کر کے سجدہ کرتے۔ تو ہمیں بھی سجدہ ایسا کرنا ہے کہ ہمارے بازو پہلو سے الگ رہے، اس حصے سے ہمارا یہ بازو لگا ہوا نہ رہے۔ لیکن جب ہم مل کر کے نماز پڑھتے ہیں صفوں میں کھڑے ہو کر کے، تو یہ اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، چونکہ ہم جب مل کر کھڑے ہوں گے تو سب اگر اس طرح سے سجدہ کریں گے تو سجدے میں جگہ باقی نہیں رہے گی، ایک دوسرے کو تکلیف ہوگی، آپ کی کونی دوسرے سے ٹکرائے گی۔ تو اس وقت آپ بالکل ملائے نہیں، جتنی ممکن کوشش ہو سکے ہم اپنے بازو کو پہلو سے الگ رکھیں۔ لیکن جب ہم اپنی نماز پڑھیں گے، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یا اپنی نماز بغیر جماعت کے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت سجدے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بازو پہلوؤں سے الگ رہیں۔ اب سجدہ جو ہے یہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، سجدے میں 7 عضو استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سجد العبد سجد معه 7 اعراب، کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے، بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں، 7 اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ وجہہ، سب سے پہلے سجدے میں جو ذکر فرمایا کہ کس عضو سے سجدہ ہوتا ہے، تو سجدے میں سب سے پہلے چہرہ، وکفاہ، دونوں ہتھیلیاں، ورکبتاہ، اور دونوں گھٹنے، وقدماہ، اور دونوں پیر۔ یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ یہ اعضاء ہیں سجدے والے، کہ جب انسان سجدے میں جائے گا تو سجدے میں پہلے جاتے ہوئے کیا رکھے گا؟ گھٹنا رکھے گا، پھر ہاتھ رکھے گا، پھر پیشانی کو رکھے گا، اور پیشانی کے ساتھ ساتھ ہمیں ناک کو بھی زمین سے لگا کر کے رکھنا ہے۔ اگر ہم یہاں سے سجدہ کرتے ہیں تو ہماری ناک ہوا میں ہوگی، بالوں کے پاس سے اگر ہم سجدہ کریں گے تو ہماری ناک ہوا میں ہوگی، تو ہمیں پیشانی پہ سجدہ کرنا ہے، یہ ہے پیشانی، اس کو جب ہم ٹکائیں گے تو ناک بھی ہماری زمین پر ہوگی۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے بے خیالی میں کہ ہم سجدے میں گئے تو سجدے میں جاتے ہوئے ہم نے یہاں پر سجدہ کیا، ناک اوپر اٹھ جاتی ہے، ناک زمین پر نہیں رہتی، تو یہ سجدہ ناقص ہوا۔ ہمیں سجدے میں ناک کو بھی رکھنا ہے۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں جن سے سجدہ ہوتا ہے۔ اب
سجدے کے بعد بات آتی ہے قعدہ کی کہ بیٹھنا کیسے ہے، کس طرح سے بیٹھا جائے گا۔ دوسری رکعت کے بعد ہم جب قاعدے میں بیٹھیں گے، جس کو ہم التحیات کہتے ہیں، یہ قاعدہ کہلاتا ہے۔ تشہد میں بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ انہو یرا عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، کہ جب آپ حضرت عبداللہ ابن عمر جب سجدہ کرتے تھے تو 4 زانو بیٹھتے تھے۔ رکوع قاعدے میں کیسے بیٹھتے تھے؟ 4 زانو۔ 4 زانو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم بولتے ہیں پالتی مار کے بیٹھنے کو۔ تو آپ جب قاعدے میں بیٹھتے تھے تو 4 زانو بیٹھتے تھے۔ یہ پریشان مت ہوئیے گا، یہ سمجھانے کے لیے یہ حدیث یہاں لائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ جو راوی ہیں اس حدیث کو جو بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا عبداللہ ابن عمر کو، کہ عبداللہ ابن عمر نماز میں جب بیٹھتے تھے قاعدے میں تو آپ 4 زانو بیٹھتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ 4 زانو بیٹھتے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں یہ کم سن تھے۔ حدیث میں بھی آیا کہ وہ حدیث السن، بہت چھوٹے تھے، اور حضرت عبداللہ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ محدثین نے کہ ان کی عمر اس وقت 84 یا قریباً 86 سال کی تھی۔ اب اس عمر میں ظاہر ہے کہ پیروں میں تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی اس کو صحیح طریقے سے جس طرح ہم قاعدہ کرتے ہیں اس طرح سے وہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، تو وہ 4 زانو بیٹھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر 4 زانو بیٹھتے تھے۔ ففعلتہ، تو میں بھی ویسے ہی بیٹھنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اسی طرح بیٹھنے لگا۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، اور میں اس وقت بہت چھوٹا تھا۔ فنہانی عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا مجھے کہ تم ایسا مت بیٹھو، 4 زانو مت بیٹھو، یہ نماز میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ وقال انما سنت الصلاۃ، فرمایا کہ نماز میں بیٹھنے کی سنت یہ ہے، طریقہ سنت کا یہ ہے، ان تنصب رجلک الیمنی، کہ تم داہنا پاؤں کھڑا رکھو، داہنا پاؤں کھڑا رکھو، وتثنی الیسری، اور بائیں پیر کو بچھا دو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ ففعلت فقلت انک تفعل ذلک، تو یہ چھوٹے تھے تو کہنے لگے کہ آپ تو ایسے بیٹھتے ہیں 4 زانو، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کھڑے کر کے ایک پاؤں بچھا کر کے بیٹھیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ ان رجلای لا تحملانی، کہ میرے دونوں پیر یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے میں ایسا بیٹھتا ہوں۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ داہنے پاؤں کو کھڑے رکھیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ یہ ہے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ۔ سلام کس طرح سے پھیریں؟ سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ حدیث میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہر طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا کہ کیسے کرنا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال انی لاحبک یا معاذ، اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔
مجھے تم سے محبت ہے۔ بتائیے کیا مقام ہوگا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ جس سے نبی محبت فرما لے ان کا کیا مقام۔ فقلت، حضرت معاذ کہتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے، آپ مجھ سے محبت فرماتے ہیں لیکن میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہاں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود ہیں اور انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، تھامے ہوئے آپ کے ہاتھ حضرت معاذ کے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ۔ لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، تو صحابہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں لبیک یا رسول اللہ کہنے میں کیا دقت ہے، حرج ہے؟ کیا حرج ہے کہ صحابی وہاں نبی کو خطاب کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہیں، اور ہم یہاں سے اگر یا رسول اللہ کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر یہاں موجود نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ موجود ہے، نبی بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ جو اللہ کی ذات اس کی جو خاص شان ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو ہر وقت، یہ کوئی انسان اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں، فرشتے تو نظر بھی نہیں آتے ہیں، وہ بھی اس شان کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہوگا احادیث میں آتا ہے کہ صبح کے فرشتے دنیا سے اوپر جاتے ہیں اور شام کے فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، تو جو زمین پر ہوتے ہیں وہ آسمان میں موجود نہیں ہوتے، اور جو موجود آسمان پر ہوتے ہیں وہ زمین پر موجود نہیں ہوتے، ان کو آنے جانے کی کیا ضرورت ہے اگر موجود ہوتے؟ تو فرشتے بھی موجود نہیں ہوتے ہیں اور نہ انبیاء موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، یہ شان صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہاں سے یہ کہے لبیک یا رسول اللہ، تو یہ کہنا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس کے اندر عقیدہ شامل ہے کہ یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، یعنی آپ یہاں موجود ہیں، آپ یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ اجازت دی کہ جب آپ وہاں روض اطہر پر حاضر ہوں وہاں یا رسول اللہ کہہ کر درود پڑھیں، وہاں اجازت ہے، وہاں خود آپ سنتے ہیں، احادیث میں آتا ہے، اس لیے یہاں سے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا سلام پھیرنے کا جو طریقہ ہے، وہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب سلام پھیریں تو ہمارے جب ہم دوسری طرف دیکھنے لگیں گے تو اس سے پہلے ہم لفظ سلام اپنی زبان پر لے آئیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے اپنے سلام کو مکمل کریں، اور اس قدر ہمارا چہرہ پھرے کہ ہمارا جو یہ رخسار ہے، یہ گال، یہ نظر آئے پیچھے والے کو، اس طرح سے ہم سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد کی یہ بات ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، کہ کہتے ہیں کہ فلا تدع ان تقول فی کل صلاۃ، کہ آپ تو تم یہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا کبھی نہ بھولنا، ہر نماز کے بعد تم یہ کہنا کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دعا میں یہ ہمیں کہنا ہے، اعنی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میں دعا میں کہتا ہوں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ دونوں لفظ صحیح ہیں، یہ ہر شخص کے لیے تنہا اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ کہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ کے ذکر کرنے پر، آپ کا شکر ادا کرنے پر اور آپ کی
عبادت کرنے پر میری مدد فرما، یہ تنہا آدمی جب ہوگا تو کہے گا۔ لیکن جب ہم مجمع میں اس دعا کو مانگیں گے تو ہم کہیں گے، ربنا بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ آپ کے ذکر پر اور آپ کے شکر ادا کرنے پر اور آپ کی عبادت کرنے پر ہم سب کی مدد فرما، یعنی میرے اکیلے کی نہیں بلکہ ہم سب کی مدد فرما۔ تو یہ جملہ ہمیں نماز کے بعد کہنا چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے، تو یہ نماز کا طریقہ تھا۔ اس نماز کے اسی طریقے کے مطابق ہمیں نماز پڑھنا ہے، رکوع بھی اسی طرح کرنا ہے، سجدہ بھی ویسے ہی کرنا ہے، اور سجدے میں ہمیں کیسے رہنا ہے اور رکوع میں کس طرح سے ہمیں پیٹھ کو جھکائے رکھنا ہے، یہ تمام طریقے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا